یمن کے طے نامی قبیلے کا سردار حاتم طائی عرب کے جاہلی دور کا نامور شاعر غیر معمولی شجاعت اور صحاوت کی وجہ سے مشہور ہے۔ جب کسی کی صحاوت و فیاضی بڑھا چڑھا کر بیان کرنی ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص حاتم طائی سے بھی زیادہ سخی ہے۔ دوستو، حاتم طائی کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد ابن احزم الطائی تھا۔ ان کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ والدہ نے پرورش کی، وہ بڑی دولت مند خاتون تھیں اور نہایت فیاض بھی تھیں۔ اپنی تمام ملکیتی چیزیں سخاوت کر دیتی تھیں۔ ایک دفعہ ان کی سخاوت سے تنگ آ کر ان کے بھائیوں نے ان کا تمام مال روک لیا اور انہیں 1 سال تک قید رکھا۔ انہوں نے سوچا کہ انہیں فاقہ کا مزہ چکھائیں اور مال و دولت کی قدر و قیمت بتائیں، اور جب انہیں چھوڑا تو ان کے مال میں سے صرف تھوڑا سا حصہ دیا۔ اتنے میں بنو حوازن کی ایک تنگ دست عورت ان کے پاس فریاد لے کر آئی تو انہوں نے وہ سارا مال اسے دے دیا اور کہنے لگیں کہ جب میں نے بھوکا رہ کر بھوک کی تکلیف دیکھی اس وقت سے میں نے قسم کھا لی کہ کسی سائل سے کوئی چیز نہ چھپاؤں گی۔ دوستو، اسی سخی ماں نے حاتم طائی کی تربیت کی اور اپنے بیٹے کو سخاوت کا دودھ پلایا، جو جوان ہو کر بڑا سخی بنا۔ وہ سخاوت سے ہی دل بہلاتا اور اس میں اس قدر مبالغہ کرنے لگا کہ جنون کی حد تک پہنچ گیا۔ یہ اپنے دادا کے پاس رہتا تھا۔ چھوٹی سی عمر تھی، اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا۔ اگر کوئی کھانے والا مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا، ورنہ اپنا کھانا پھینک آتا۔ دادا نے اونٹوں کی نگرانی کا کام اس کے ذمہ لگایا تو حاتم نے اجنبی مہمانوں کے لیے 3 اونٹ ذبح کر دیے اور باقی ان میں تقسیم کر کے دادا کے سامنے فخریہ اظہار کیا کہ میں نے آپ کے خاندان کا نام دنیا میں روشن کر دیا ہے۔ رفتہ رفتہ حاتم طائی کی سخاوت کے چرچے گھر گھر عام ہو گئے اور اس کی سخاوت و فیاضی کی داستانیں ضرب المثل بن گئیں۔ کچھ لوگوں نے حاتم کی سخاوت کے بہت سے قصے خود سے گھڑ لیے، لیکن اس کے باوجود حاتم کی سچی حکایت اس کی سخی شخصیت کی دلیل ہے۔ ابن عربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب ہوتا۔ جب جنگ کرتا تو وہ غالب آ جاتا، جب وہ مقابلہ کرتا تو سبقت لے جاتا، جب جوا کھیلتا تو جیت جاتا۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں خاندان مضر رجب کے مہینہ کو بہت باعزت اور محترم سمجھتے تھے، اس لیے جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے۔ حاتم ایسے اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا جس کی نظیر زمانہ جاہلیت میں نہیں ملتی۔ وہ نہایت خاموش طبع، نرم دل اور حد درجہ بامروت تھا۔ حاتم طائی کے گھر کوئی بھی مہمان آ جاتا، وہ اس کی عزت و تکریم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتا، بلکہ وہ خود مہمانوں کی تلاش میں لگا رہتا اور آگ روشن کر کے ان کو آوازیں دیا کرتا، بلکہ اپنے غلام کو خوشخبری دیتا کہ اگر اس آگ کی وجہ سے کوئی مہمان ہمارے گھر آ گیا تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ قیصر روم کو جب حاتم طائی کی سخاوت کی خبریں پہنچی تو اس نے اپنے مصاحبوں سے پوچھا کہ حاتم کو کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنے گھوڑے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ قیصر روم نے اپنے نمائندے سے کہا کہ اس سے وہ گھوڑا میرے لیے مانگ لاؤ۔ جب قیصر روم کا نمائندہ حاتم کے پاس پہنچا تو اتفاق سے حاتم کے پاس کھانے کے لیے اپنے ذاتی گھوڑے کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں تھی۔
حاتم تائی نے اپنا وہی گھوڑا ذبح کر کے اس کی دعوت کر دی۔ جب کھانا کھا چکے تو کیسر روم کے نمائندے نے حاتم تائی سے اس کے گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ حاتم نے بتایا کہ یہ اسی گھوڑے کا گوشت ہی تو تھا۔ اس پر وہ نمائندہ بے اختیار پکار اٹھا کہ رب کی قسم، میں نے حاتم تائی کو جتنا سنا تھا اس سے کچھ زیادہ ہی پایا ہے۔ دوستو، یہاں یہ بات یاد رکھی جائے کہ حاتم تائی کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا ہے، تب گھوڑے کا گوشت حلال تھا۔ حاتم تائی نے نوار نامی عورت سے شادی کی، پھر یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ سے نکاح کیا۔ ان دونوں بیویوں سے اس کے 3 بچے عبداللہ، صفانہ اور عدی پیدا ہوئے۔ آخری دونوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام سے فیض یاب ہوئے۔ ایک دفعہ حاتم کی بیوی معاویہ سے حاتم کی غیر معمولی صحاوت کا کوئی واقعہ سنانے کو کہا گیا تو اس نے بتایا کہ قحط کا زمانہ تھا۔ خود ہمارا گھرانہ حاتم سمیت فاقہ سے بدحال تھا۔ رات کے وقت ایک عورت نے آ کر اپنے بھوکے بچوں کے کھانے کے لیے فریاد کی۔ حاتم نے اٹھ کر اپنا گھوڑا ذبح کیا، پہلے اسے کھانے کو دیا، پھر اپنے بال بچوں کو بھی جگا کر کھلایا، اور جب تک اپنی قوم کے ایک ایک گھر جا کر وہ گوشت تقسیم نہ کر لیا، خود کھانا نہیں کھایا۔ حاتم تائی اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا اور مال لٹاتا رہا، اور 578 عیسوی میں اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کچھ لوگ قید ہو کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم تائی کے قبیلے کی ایک عورت بھی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی خوشخبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، اور نہ صرف اپنی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حاتم تائی کی بیٹی صفانہ جب قیدیوں میں قید ہو کر آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو کر رہائی کی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگی، میرا باپ قیدیوں کو آزاد کرواتا تھا، حقوق کی حفاظت کرتا تھا، مہمان نواز تھا اور مصیبت زدہ کی پریشانیوں کو دور کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اس نے کبھی ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صفات تو مومن کی ہیں، تیرا باپ اگر مسلمان ہوتا تو ہم اس پر رحمت ضرور بھیجتے، اور فرمایا اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کا باپ مکارم اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔